یہ صدیوں سے اہل ایمان یہ مرحومین کے لیے ہیلہ اسقاط کرتے چلے آئے ہیں. توجہ میری جانب رہے. سب سے پہلے یہ ہیلہ امیر المومنین امام العادلین مرید رسول مراد رسول دعائے رسول انتخاب رسول فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اس بات کو حضرت امام سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی سمرقندی میں لکھا ہے، اور یہی فتاوی سمرقندی کا حوالہ اکوڑا کا ٹکے دیوبند کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی فرید الحق صاحب، ان کے فتاوی دیوبند فتاوی فریدیہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. یہ ہیلہ اسقاط میت کی نمازوں، روزوں اور اللہ کے نام کی مانی ہوئی جو زندگی میں نظریں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، یہ ان نمازوں، روزوں اور نظروں کے فدیے کا ہیلہ کیا جاتا ہے. ہیلہ کا مطلب ہے حال یحول ہیلتن سے ماخوذ ہے کہ مخفی طریقے سے اپنا مقصد حاصل کرنا جہاں اعلانیہ طریقے سے اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکتا ہو. یہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں قرآن دیتے ہیں، اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں. یہ کیوں دوران قرآن کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جی قرآن تو عظمت والی چیز ہے، تے پھیرنے آتے بے ادبی ہے. کوئی بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی کا تعلق دل سے ہے. کوئی بندہ سر پہ بھی اٹھا کے رکھے اور دل سے قرآن سے بغض ہو تو وہ بے ادبی ہے، اور ہاتھ میں بھی رکھے اور دل میں بغض نہ ہو، اس طرح گھماتا رہے. کراچی میں یہ چھپا وہاں سے چل کر ہمارے تک پہنچا، گاڑیوں میں لوڈ ہوا، ایک نے دوسرے کو دیا. ادب سے ہوتے ہیں یہ سارے کام. یہ قرآن کی کسی طرح بے ادبی اور توہین نہیں ہے. قرآن عظیم اس کائنات میں جتنی چیزیں پیسے کی ملتی ہیں، سب سے ان میں سے عظمت والی شے قرآن پاک ہے. قرآن ایز اے کلام الہی اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ورقے ان پر سیاہی، اس کی بائنڈنگ جو دن پورا لگتا ہے لکھنے پر اور بائنڈنگ کرنے پر، یہ اس کی مزدوری ہوتی ہے. اس لیے قرآن یہ جتنی قیمت کی چیزیں ملتی ہیں ان میں سب سے عظمت والی شے قرآن پاک ہے. یہاں تک ذہن میں رکھے اور اگلے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل وکم من حقوق اللہ تعالی من الفرائض والواجبات والکفارات والمنظورات التي رزمت في ذمة هذا الميت من وقت البلوغ إلى وقت الممات بعضها أدى وبعضها لم يؤدي ألا أنه عاجز عن الندايا بسبب الموت. آتيت هذا المصطفى الشريف مع هذا النقودات في هيلة الإسقاط رجاء من الله تعالى أن يغفر لهم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مومنین کی نشانی بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یخافون لومۃ لائم. مومن کی ہزاروں شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے ملامت کرنے والوں کی ملامت کو سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہیلہ اسقاط کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہ شرمندگی ہے، نہ ڈر ہے، اور نہ یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے. الحمدللہ بہت سارے علماء صاحب حیثیت ہیں، وہ اسقاط اور زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں. یہ میت کی بخشش کی وجہ ہوتی ہے اور اس کی بخشش کی بات ہوتی ہے، اس لیے یہ ہیلہ اسقاط کیا جاتا ہے. مولویوں کے پیٹ کی چکر ہو تو مجھے نہ کسی پیر سے ڈر ہے، نہ کسی مولوی سے ڈر ہے، نہ کسی مفتی سے ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے. اگر یہ غلط اور بدعت ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں کہ لوگوں یہ بدعت نہ کرو، یہ شرک ہے، لیکن مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم کہ یہ ہیلہ میت کے بھلے کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ حضور کی شریعت کے اندر جائز ہے. ہم فقہ حنفی کے ماننے والے پاکستان میں چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو، ہم سارے لوگ مقلد ہیں اور تقلید ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. فقہ حنفی کی جتنے متون ہیں، اس کی جتنی شروحات ہیں، جتنے فقہ حنفی کے فتاوی جات ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سب کے اندر ہیلہ اسقاط کو جائز لکھا ہوا ہے. اس لیے ہم کرتے ہیں. یہ فلسفہ کیا ہے؟ 14ویں صدی ہے، 15ویں. علم کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے. یہاں کوئی جبر سے کام نہیں چل سکتا. یہ جہالت کی صدی نہیں ہے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے. اگر یہ میت کے لیے نقصان ہو تو ہم کیوں کریں؟ خود بھی جہنم میں جائے اور میت کو بھی جہنم میں لے کے جائے. میں نے 11 سال پڑھا ہے اور 12واں سال پڑھا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم حضور کی شریعت پہ ہیلہ اسقاط جائز. اور یہاں پر کچھ شرائط ضرور کم ہوتی ہیں، شرائط پوری نہیں ہے، لیکن میرے سامنے امام مالک کا ایک قول ہے کہ اگر شرطیں پوری نہیں بھی ہیں پھر بھی ہیلہ کر دیا کرو. بہانہ تم فراہم کرنا تمہارا کام ہے، خدا کی رحمت بہانے تلاش فرماتی ہے، بخشنا خدا کا کام ہے. اس لیے یہ ہیلہ اسقاط جو کیے جاتے ہیں، یہ زندگی میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں، جو روزے رہ جاتے ہیں، چاہے جان بوجھ کر چھوٹے ہیں یا بھولے سے رہ گئے ہیں یا اللہ کے نام کی نظریں مانی تھی
وہ جو چھوٹ گئی ہیں رہ گئی ہیں یہ ان کے فدیے کا ہیلا کیا جاتا ہے. فدیہ لاکھوں ہوتا ہے، ہمارے پاس لاکھوں نہیں، ہم ہزاروں کو لاکھوں بنانے کا ہیلا کرتے ہیں، کیونکہ جتنے ہاتھوں سے صدقہ گزرتا ہے ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حق حقوق من الله تعالى من الفرائض والواجبات والكفارات والمنزورات وغيرها ذلك وجب لذمة هذه الميت فالآن عاجزه عن أدائها فأعطيتك مع هذا المصحف الشريف مع هذا النقودات في حيلة إسقاط رجاء من الله تعالى أن يغفر له. تو نمازیں جو رہ جاتی ہیں میت کے قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے اس کو بری ذمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو مر گیا ہے، اب بچے نہیں پڑھ سکتے، اس کے خاندان کے اور لوگ اس کی طرف سے پڑھنے سے اس کی نمازیں ادا نہیں ہوگی. ایک ہی صورت نمازوں سے اس کو بخشوانے کا کیا ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ دو. فدیہ کس سے دیا جاتا ہے؟ جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں جن چیزوں سے، کھجوروں سے، کشمش سے، جو سے، گندم سے، ان چیزوں سے آپ فدیہ دیں. ایک نماز کا کتنا فدیہ بنتا ہے؟ جتنا آپ صدقہ فطر متوسط طبقے کے ہم لوگ ہیں گندم کے نصاب سے دیتے ہیں 100 روپے دیا ہے، کھجور کے نصاب سے 1600 روپے ہے، کشمش 1800، مختلف ہے لیکن ہم گندم کے نصاب سے دیتے ہیں. ڈیلی کی 5 فرض نمازیں اور ایک وطر ساتھ چھٹی جو وطر واجب ہوتی ہے، 6 نمازیں یہ ہو گئی. تو 100 روپے کے حساب سے ڈیلی کا 100 روپیہ بنتا ہے. ایک نماز کے فدیے کے حساب سے 6 نمازوں کا فدیہ کتنا بنا؟ 600. ہمیں پتہ نہیں میت نے کون سی پڑھی ہے کون سی رہ گئی ہے، لہذا فقہا لکھتے ہیں میت کی زندگی کا حساب لگاؤ، بالغ ہونے سے پہلے کے 12 سال نکال دو، 14 سال، اور اگلی ساری زندگی کا حساب لگا کر ساری زندگی کی نمازوں کا فدیہ دے دو. جو پڑھی ہیں فدیہ کی برکت سے قبول ہو جائیں گی، جو رہ گئی ہیں اللہ ان کے بدلے فدیہ قبول فرما لے گا. اس لیے حساب لگائیں، ڈیلی کی 600، مہینے کی 18,000 روپے بنتا ہے، سال کا کئی لاکھ سے اوپر، اور 50 سال زندگی ہے تو کئی لاکھ بن جاتے ہیں. لاکھوں ہمارے پاس نہیں. امیر بندے وہ میت کی نمازوں کا فدیہ لاکھوں دے، تو امیر اپنی میت کو چھڑا لے تو حضور کی امت کے غریبوں کے لیے حضور نے ہیلا رکھا ہے. یہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے، میں کہتا ہوں اسد بھائی یہ آپ میلاد خان کے والد کی نمازوں کا فدیہ قبول کریں، یہ 10 نمازوں کا فدیہ ہے. کتنی نمازوں کا؟ جب ملکیت بدل گئی، ہاتھوں میں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ ملکیت تبدیل کرنے کے لیے. ملکیت بدلے حکم بدل جاتا ہے. اب یہ پیسہ ان کا ہو گیا، یہ مالک ہے، یہ مٹھائی کھائیں، ٹافیاں کھائیں، بچے کو دیں، مسجد میں دیں، کعبے میں دیں، لیکن کہتے ہیں میرا بھی میلاد کے والد کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے. شیخ صاحب تو 2 منٹ ذرا توجہ، میرا بھی میلاد کے والد کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ جاتے ہوئے بھلا کروں. یہ اگلے سے کہتے ہیں میت کی نمازوں کا فدیہ قبول کرو. 10 میری طرف سے، یہ 1000 چلا تھا، 2 3 4 5 6 یہاں مڑ کر پہنچ کے آئے گا، یہ ہزاروں لاکھوں میں بدل جائے گا.